بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ پر اور سچے دین پر کہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے، اور بس ہے اللہ حق ثابت کرنے والا۔ محمد رسول اللہ کا اور جو اس کے ساتھی ہیں زور آور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں۔ تو دیکھے ان کو رکوع میں اور سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی، بانا ان کا ان کے منہ پر ہے سجدے کے اثر سے۔ یہ کہاوت ہے ان کی توریت میں۔ اللہ نے فرمایا ہے آخر میں اس آیت کی کہ یہ کہاوت ہے ان کی توریت میں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ توریت جب آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد انجیل آئی اور درمیان میں زبور کا نزول ہوا، اور ایک زمانہ گزر گیا، ہزارہ سال جو ہے پہلے یہ کہاوت آ گئی۔ کیا آ گئی کہ اس میں صحابہ کی بات چلی ہے، ابھی آئے گی تفصیل سے۔ تو صحابہ کے تو باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ہزارہ سال پہلے اللہ تعالیٰ صحابہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جبکہ ان کا کوئی وجود بھی نہیں تھا، ان کے آباء و اجداد کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک دین جو قیامت تک کے لیے جاری و ساری، اللہ نے فرمایا ان کا تعلق اس دین کو غالب کرنے سے ہے۔ اللہ نے روز ازل سے ہی اس بات کو طے کر دیا تھا کہ یہ جماعت جو ہے وہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے چنی گئی ہے جو قیامت تک کے لیے پسند کر لیا گیا ہے، جس کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی دین نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ یہاں اللہ نے بلکہ یہ بھی کہا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ بس ہے حق ثابت کرنے والا۔ اب حق ثابت اس نے کس طرح سے کیا ہے؟ محمد اللہ کا رسول اور جو اس کے ساتھی ہیں۔ شروع میں اللہ فرما رہے ہیں وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ پر اور سچے دین پر کہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے، اور اللہ بس ہے حق ثابت کرنے والا۔ اب یہ اللہ نے جو فرمایا اللہ بس ہے حق ثابت کرنے والا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے، یہ دین جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ تو اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ پر اور سچے دین پر کہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے۔
اوپر رکھے اس کو ہر دین سے، اور اللہ بس ہے حق ثابت کرنے والا۔ یہ حق ثابت کرنے کے لیے جو اللہ نے اسباب کو چنا ہے وہ بظاہر دو نظر آ رہے ہیں، ایک تو اپنا رسول اور ایک اس کے ساتھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اقربا بھی ہیں، اور ان کے دوست بھی ہیں، ان کے دشمن بھی ہیں، اور مکے سے باہر کے تعلقات بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، اہل بیت بھی ہیں۔ اللہ نے کسی بات کو نہیں چنا سوائے یہ کہ ان کے ساتھی۔ پتہ یہ چلا کہ ساتھی ہونا بہت اہم بات ہے۔ ساتھی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو ہاشم سے ہو، یا بنو عدی سے ہو، یا بنو تمیم سے ہو، یا بنو امیہ سے ہو، یا بنو مخزوم سے ہو وغیرہ۔ وہ جس قبیلے سے بھی ہیں، جس قوم سے بھی ہیں، چاہے وہ انصار ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہیں، چاہے وہ صہیب رومی ہوں، چاہے وہ بلال حبشی ہوں، چاہے وہ سلمان فارسی ہوں، وہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے جو جن لوگوں کو چنا گیا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد کے ساتھی ہوں۔ یہ فیصلہ صرف محمد کے ساتھیوں کے لیے کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے شہادت دینے کو۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو اس کے ساتھی ہیں۔ اب اس دین کو جو غالب کرنا ہے، غالب کرنے والے لوگوں کے اندر کچھ اوصاف ہوں گے، کچھ صفات ہوں گی، کچھ باتیں ہوں گی ایکسٹرا آرڈنری، جبھی تو وہ اس کام کو سب سے مختلف کریں گے، اس دین کو دنیا پہ غالب کریں گے۔ ایسے تو نہیں سمپل سے لوگ آ جائیں اور وہ اس کام کو کر لیں۔ وہ رسول کے ساتھی بنیں گے، وہ بھی رسول آخری الزماں، قیامت تک جن کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی کی جنس سے نہیں، اور دین جو ہے وہ قیامت تک چلے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد اتنی مضبوط کر دی جائے کہ وہ عمارت جو ہے آخر تک چلے۔ اب بنیادی لوگ ہی تو ہیں صحابہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جیسے کہ قرآن فرما رہا ہے۔ اب ان کی جو اوصاف بتائے ہیں وہ دیکھو کیا ہیں۔ اس میں یہ کہ ایک تو اجتماعی اوصاف ہوتے ہیں، ایک انفرادی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے زیادہ زور دیا انفرادی اوصاف پر۔ غور کریں، آپ دیکھیں انفرادی اوصاف فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو اس کے ساتھی ہیں زور آور ہیں اسلام کے دشمنوں پر۔ جو اس کے ساتھی ہیں زور آور ہیں، ایک صفت۔ نرم دل ہیں آپس میں، دوسری صفت۔ اتنی جامع بین الاضداد صحابہ کی کیسی عجیب صفت ہے کہ زور آور بھی ہیں، اشداء علی الکفار، اور رحماء بینہم۔ تو یہ ایک صفت، اور دوسری صفت یہ کہ نرم دل ہیں آپس میں۔ اب نرم دل پہ تھوڑی سی بات چلائیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نرم دل ہیں آپس میں، لیکن ہمارے سامنے تاریخ کچھ اور آ رہی ہے، روایتیں کچھ اور آ رہی ہیں۔ تو اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ تاریخ اور روایات پہ دم توڑنا ہے یا کہ قرآن کے اوپر جان دینی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایمان والا ہوگا وہ جب اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا جائے گا بتاؤ
تم روایات اور تاریخ کی باتیں جب قرآن سے ٹکرائیں تو پھر کس کو مانو گے؟ ہر ایمان والے کا دل یہی کہے گا، ضمیر یہی کہے گا ہم تو قرآن کو مانیں گے۔ ویسے بھی اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی بات مجھ سے منسوب کریں گے اور وہ ہم میں سے نہیں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اپنی بات منسوب کر رہا ہے آپ سے اور بات اس کی ہے اور آپ کی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میری کوئی بات قرآن سے نہیں ٹکرائے گی۔ تو یہ فیصلہ تو اللہ کے رسول نے کر دیا۔ کوئی روایت ہو، کوئی تاریخ ہو، کوئی کسی بھی درجے کا شخص ہو، بڑا نام گرامی ہو، بڑا ادب و احترام والا ہو، جب اس کی بات، جب اس کی تحریر قرآن سے ٹکرائے گی اس کو نہیں مانا جائے۔ ہمیں اگر تاریخ ثقیفہ بنی ساعدہ کی تاریخ کیا بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ابھی آپ کے جسد اطہر کو غسل بھی نہیں دیا گیا ہے، تکفین کا مرحلہ بھی نہیں طے کیا گیا ہے، ابھی اس مرحلے میں ہے، ابھی تجہیز کا بھی مسئلہ سامنے پورا نہیں ہوا ہے کہ جناب والا وہاں تو اطلاع آ رہی ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں تو انصار کے لوگ جو ہیں وہ کچھ سے کچھ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم تو اب مدینے میں کسی اور کو اقتدار پہ نہیں آنے دیں گے، ہم خود کریں گے، مکے والوں کو اب نبی چلے گئے وغیرہ وغیرہ۔ مفہوم یہی تھا کہ اقتدار اب ہم سنبھالیں گے۔ اب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ابھی کس مرحلے میں ہیں۔ وہ جناب وہ بھی ادھر چلے گا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ لوگ، ہاں وہ جا کے وہاں پہ ایک دوسرے سے بحث باسی ہو رہی ہے۔ بلکہ روایات میں کیا کہا جائے تاریخ میں کہ وہ تو ایک طرح سے یعنی کہ بہت سخت زبان ایک دوسرے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن تو فرما رہا ہے کہ بینا رحمہ بینا ہوں، وہاں پہ تو یہاں تک کہا گیا کہ جناب جب بیعت شروع ہو گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو لوگ پھیلانگ کے آ رہے ہیں اس سردار پہ سے۔ اب بتاؤ کوئی مسلمان کی کوئی شان ہی نہیں ہے، وہ بھی سردار، خزرج کے سردار تھے نا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ انصار ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو اپنے معاہدہ کر کے اپنے ساتھ لے کے ان کے حفاظت کا اپنے جان و مال سے زیادہ، ان کے اوپر آج یہ حالت ہو رہی ہے اور ان پر الزام آ رہا ہے۔ یہ تو سب محمد کے ساتھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساتھی قرآن کہہ رہا ہے رحمہ بینہم ہے، اور ہماری تاریخ کہہ رہی ہے کہ یہ تو آپس میں بہت زیادہ سخت تھے۔ اقتدار پیارا تھا، ہاں نبی پیارے نہیں۔ آج کے دور میں بدترین شخص مر جائے تو اس کے بیٹے بھی اسی طرح کے ہوں گے، ظاہر بات ہے، وہ بھی اپنے باپ کو دفنانے سے پہلے اس کی دولت کے حصے بکھرے نہیں کریں گے۔ ہاں جس جماعت کی تربیت نبی نے کی ہو، جن کی تربیت کے لیے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہوں بار بار، جو مخاطبین قرآن ہیں، جن کی اللہ نے تربیت کی ہے، ہاں وہ جو ہیں وہ مال کے لیے اور اقتدار کے لیے آپس میں لڑتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ تو یعنی کہ چھوٹی عقل میں بھی نہیں آنے والی یہ بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے رحمہ بینہم۔ کیا یہ ممکن ہے آج کے دور میں؟ جب آج کے دور میں بدترین لوگوں میں ایسا نہیں ہو سکتا تو کائنات کی بہترین ہستی اور بہترین جماعت، ان کے درمیان یہ تصور آ ہی نہیں سکتا جو ہماری تاریخ ہمیں پیش کر رہی ہے۔ اب جو لوگ ہیں دانتوں سے جکڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں اس تاریخ کو،
اور یہ قرآن کی طرف نظر نہیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو وہ جانے ان کا معاملہ اللہ کے پاس۔ ہم نے تو اپنا جواب دینا ہے، ہر شخص نے۔ ہماری یہ بات ان تک پہنچ جائے تو وہ بھی غور کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جبکہ یہ جن روایات پہ آپ چلتے ہیں انہی ساری روایت، تمام کی تمام روایت پہ ایمان لاؤ، یہ بھی تو روایت ہے، یہ حضور نے فرمایا، یہ بھی تو حدیث شریف ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی بات مجھ سے منسوب کریں گے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جو اپنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کرے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح لوگوں میں سے نہیں ہے، صحابہ میں سے اور صحابہ کے مزاج کے لوگوں میں سے نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ایمان والا صحیح طرح سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی بات جو ہے مجھ سے منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور صحابہ کی طرز عمل تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تابعین کے سامنے فرماتے تھے تو فرمانے کے دوران ان کے چہرے متغیر ہو جاتے تھے اور پھر سوچتے تھے چند لمحات کے لیے، غور کرتے تھے، پھر کہتے تھے ہاں انشاءاللہ یہی فرمایا ہے۔ وہ اپنے اوپر اعتبار نہیں کرتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ نبی نے کیا فرمایا ہے، کہ جو آدمی اپنی بات نبی کی طرح منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ صحابہ کے طرز عمل تھا۔ تو آتے ہیں واپس، فرمایا ہے کہ صفات کی بات ہو رہی تھی صحابہ کی، اور جو اس کے ساتھی ہیں زور آور ہیں، اشداء علی الکفار، شدید ترین ہیں، شدید نہیں ہے، اشد ہے، اشد۔ اور نرم دل ہے آپس میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رسول سے کہ تو دیکھے ان کو، یعنی صحابہ کی صفات کو کے متعلق کیسا خوبصورت انداز اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے۔ صحابہ کی دلجوئی ہو رہی ہے، ساری امت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ صحابہ کی دلجوئی کیسے انداز میں کر رہا ہے، اور تم بھی صحابہ سے کا کیسا ادب کرو گے جس جماعت کی اللہ دلجوئی کر رہا ہے۔ کیا کہہ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں صحابہ کے لیے، اور کہہ کس سے رہے ہیں؟ اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے۔ ہاں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے ساتھی ہیں، زور آور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں۔ تو دیکھے ان کو رکوع میں اور سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل، یعنی انفرادی زندگی کی بات ہو رہی ہے، باہر کی زندگی کی بھاگ دوڑ کی بات نہیں ہو رہی کہ کس طرح سے صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا، انفرادی اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام میں اجتماعیت انفرادیت کے ذیل میں آتی ہے، یہاں پہ انفرادیت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اجتماعیت بے شک اس کے اوپر بہت بڑا اجر ہوتا ہے انفرادیت کے مقابلے میں، لیکن وہ اجتماعیت بھی تو انفرادی ہی ذات کو بنانے کے لیے، اپنی انفرادی ذات کو بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے اجتماعیت جو ہے انفرادیت کے لیے ہے، انفرادیت اجتماعیت کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ انفرادیت کی بات ہو رہی ہے۔ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو دیکھے ان کو رکوع میں سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی، اللہ کیسے خوش ہو رہے ہیں کہ میری خوشی تلاش کر رہے ہیں، اللہ کا میرا فضل تلاش کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں۔ رکوع سجدے میں کیوں ہے؟ بس یہ کیا کیا چیز تلاش کر رہے ہیں، میری ذات سے وابستہ ہو رہے ہیں، تعلق مع اللہ بڑھا رہے ہیں اپنا، اور
یہ جو ان کی عبادت ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ سجدوں کے اثر سے ان کے چہرے پہ ایک نور کا تاثر پیدا ہو گیا ہے۔ الگ پہچانے جاتے تھے صحابہ، اتقیاء کی جماعت ایسی کبھی نہیں گزری، ان کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا۔ جن صحابہ کے چہرے سے نور ٹپکے، قرآن کا ہے کہ ان کے چہرے پر اثر ہے اس کا، ان کی عبادات کا۔ بتاؤ ان کی تربیت کرنے والا رسول وہ کیسے نورانی ہوگا؟ کیسا نور ہوگا؟ نور کا منبع۔ اور فرمائے یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی حال کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ تو توریت میں لکھی ہوئی ہے یہ بات ہم نے۔ اتنی بڑی بات ہے نا، جب صحابہ کے باپ دادا آبا و اجداد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے توریت میں ان کی بات آ گئی، انجیل سے پہلے، زبور سے پہلے، سب سے پہلی آسمانی کتاب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس میں اللہ نے یہ لکھا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔